بسم اللہ الرحمن الرحیم تحفظ الطلبہ ترجمہ تعلیم المتعلم طریق التعلم لعلامہ برہان الاسلام زرنوجی تلمیذ صاحب ہدایہ رحمہم اللہ تعالی ترجمہ از مفتی عبدالستار گودروی عفی عنہ۔ دوسری فصل، طلبہ کیا نیت کرے؟ پڑھنے کے زمانے میں نیت کرنے کے بیان میں۔ پھر پڑھنے کے زمانے میں نیت کرنا ضروری ہے، کیونکہ نیت تو تمام حالات میں اصل چیز ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کی وجہ سے کہ بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہیں، یہ حدیث صحیح ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی مروی ہے کہ بہت سے اعمال ظاہر کے اعتبار سے دنیا کے اعمال لگتے ہیں، لیکن نیت اچھی ہونے کی وجہ سے وہ آخرت کے اعمال بن جاتے ہیں، اور بہت سے اعمال ظاہر کے اعتبار سے آخرت کے اعمال لگتے ہیں، مگر نیت کی خرابی کی وجہ سے وہ دنیا کے اعمال بن جاتے ہیں۔ طلبہ کیا نیت کرے؟ طلبہ کو علم حاصل کرنے کی نیت اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور آخرت بنانا، اور اپنی اور سبھی ان پڑھ لوگوں کی جہالت دور کرنا، اور دین کو زندہ کرنا، اور اسلام کو زندہ یعنی باقی رکھنا وغیرہ کرنا چاہیے، کیونکہ اسلام کو زندہ رکھنا علم ہی سے ہوتا ہے، اور زہد اور تقوی جہالت کے ساتھ درست بھی نہیں ہو سکتا۔ میرے استاد شیخ اجل حضرت برہان الدین صاحب ہدایہ رحمۃ اللہ علیہ نے کسی کو یہ اشعار سنائے: فساد کبیر عالم متحتک واکبر منہ جاہل متنسک ہما فتنۃ فی العالمین عظیمۃ لمن بہما فی دینہ یتمسک۔ لاپرواہ عالم بڑا بگاڑ ہیں، اور اس سے بڑا بگاڑ تو عبادت گزار جاہل ہیں، یہ دونوں دنیا میں بڑے فتنے میں ہیں، یہ دونوں دنیا میں بڑے فتنے ہیں ان سب لوگوں کے واسطے جو ان کے کہنے پر چلے، اور علم حاصل کرنے سے عقل اور تندرستی کی نعمت کا شکر ادا کرنے کی بھی نیت کرے۔ علم حاصل کرنے کی نیت دنیا نہ ہو، اور علم حاصل کرنے کی نیت دنیا نہ ہو، علم حاصل کرنے کا مقصد لوگوں کو اپنی طرف جھکانا اور دنیا کے ساز و سامان اور امیر و امراء وغیرہ میں مقام عزت حاصل کرنا نہ ہو۔ ہمارے بڑے دنیا کو خاطر میں نہیں لاتے تھے۔ حضرت امام محمد بن حسن رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ سارے ہی لوگ میرے غلام ہو تو میں سب کو آزاد کر دو، اور ان کے ولا جو ایک قسم کی وراثت کا حق ہے جو آزاد کرنے والے آزاد کیے ہوئے کو ملتا ہے، اس سے بھی ہاتھ اٹھا لو۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جس آدمی کو علم کی لذت نصیب ہو جاتی ہے تو ایسا بہت کم ہوگا کہ وہ لوگوں کے مال و دولت، ساز و سامان کی چاہت اپنے دل میں رکھے۔ شیخ امام اجل حضرت استاذ قوام الدین حماد بن ابراہیم بن اسماعیل صفار انصاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہ شعار لکھوائے: من طلب العلم للمعاد فاز بفضل من الرشاد فیا لخسران طالبیہ لنیل فضل من العباد، فیا لخسران طالبیہ لنیل فضل من العباد۔ جس آدمی نے آخرت کی غرض سے علم حاصل کیا وہ ہدایت کی نعمت کے ساتھ کامیاب ہو گیا، اور ان طلبہ کے لیے کتنا زبردست نقصان ہے جو لوگوں کو
جو لوگوں سے کچھ بٹورنے کے لیے علم حاصل کرتے ہیں۔ ہاں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اور حق کو رواج دینے اور دین کی خاطر مرتبہ حاصل کرنے اپنی ذات یا نفس کی چاہت کے لیے نہیں تو اتنی مقدار جائز ہیں کہ جتنے سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کر سکے۔ طلباء کو اس مسئلے میں بہت فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ طلباء کو اس بارے میں سوچ سمجھ سے کام لینا چاہیے، کیونکہ وہ علم بہت محنت سے حاصل کرتے ہیں تو ذلیل معمولی فنا ہونے والی دنیا کے پیچھے اس کو خرچ نہیں کرنا چاہیے۔ ہی الدنیا اقل من القلیل وعاشقها اذل من الذلیل تسم سحرها قوما وتعمی فهم متحیرون بلا دلیل۔ یہ دنیا تو بہت معمولی چیز ہے اور اس کے عاشق انتہائی درجہ ذلیل ہیں، اور اس دنیا کا جادو ایک قوم کو بہرا اندھا کر رہا ہے جو بغیر رہبر کے حیرت میں بھٹک رہی ہیں۔ علماء اور طلباء کو اپنے آبرو بچانا ضروری ہے۔ علماء اور طلباء کو اپنی آبرو بچانا ضروری ہے۔ علماء کے لیے ضروری ہے کہ اپنی ذات کو لالچ نہ کرنے کی چیزوں کی لالچ میں ڈال کر رسوا نہ کرے اور ایسی چیزوں سے بچے جن سے علم اور علماء پر دبا آئے، اور تواضع عاجزی اختیار کرے۔ اور تواضع کا مطلب یہ ہے کہ تکبر، ذلت اور عفت کے بیچ کا راستہ اپنائے جو کتاب الاخلاق سے معلوم کیا جا سکتا ہے۔ شیخ امام اجل استاذ حضرت لقن الاسلام رحمۃ اللہ علیہ عرف ادیب مختار نے اپنے آپ کو یہ اشعار سنائے۔ ان التواضع من خصال المتقی وبه التقی الى المعالی یرتقی۔ بے شک عاجزی کرنا متقیوں کی عادتوں میں سے ہیں، اور اسی کے صدقے متقی آدمی بلندیوں کی طرف ترقی کرتا ہے۔ ومن العجائب عجب من هو جاهل في حاله أهو السعيد أم الشقي۔ اور تعجب کی بات ہے ایسے انسان کا اپنے آپ کو اونچا سمجھنا جو اپنے حال سے بے خبر ہے کہ وہ خوش نصیب جنتی ہیں یا بد نصیب جہنمی ہیں۔ ام کیف یختم عمره او روحه یوم النوى متصفل او مرتقی۔ یا اس بات سے بے خبر ہیں کہ کس حال میں اس کو موت آتی ہے، یا بے بسی قیامت یا موت کے دن اس کی روح اسفل السافلین میں جاتی ہے یا اعلی علیین میں۔ والکبریاء لربنا صفۃ بہ مخصوصۃ فتجنبها واتقی۔ اور برائی تو ہمارے پروردگار کی خاص صفت ہے تو اس سے دور ہی رہ اور بچتا رہ۔ اپنے علمی وقار کو سمجھو۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگردوں سے فرمایا، عظموا امائمکم ووسعوا اکمامکم، یعنی اپنی پدریوں کی قدر کرو اور علمی شان ظاہر کرتے ہوئے اپنی آستینوں کو چوڑی رکھو۔ آپ نے یہ اس لیے فرمایا کہ علم اور علماء کی بے حرمتی نہ ہو۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا وصیت نامہ طلباء کے نام۔ اور طلباء کے لیے ضروری ہے کہ وہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا وصیت نامہ حاصل کرے جو آپ نے یونس بن خالد سمدی رحمۃ اللہ علیہ کو فلاغت کے وقت وطن واپسی پر دیا تھا۔ تلاش کرنے پر وہ وصیت نامہ مل جائے گا۔ ہمارے استاد شیخ الاسلام برہان الائمہ حضرت علی بن ابو بکر قدس اللہ روحہ العزیز نے مجھے وطن واپسی کے موقع پر لکھنے کو کہا تھا، اور میں نے یہ لکھ بھی لیا تھا، اور مدرسین اور مفتیان کرام کے لیے لوگوں سے تعلقات کے بارے میں وہ ضروری بھی ہیں۔ فصل ثانی تمام شد بصوت طیب بن ادریس، ترجمہ تحفۃ الطلبہ